اور وقت کی کمی کے حساب سے مجھے بہت ہی مختصر سی بات کرنا زیادہ قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے، اس واسطے کہ جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کے محتمم صاحب نے حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کا شیڈول بیان فرما دیا ہے، تو اب اس کی گنجائش کم ہے کہ میں کوئی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ بس ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو ایک دو وقت کا کھانا نہ ملے، بچ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ٹھوکر لگ جائے اور ناخن اکھڑ جائے تو آدمی بچ سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی انگلی کٹ جائے تو آدمی بچ سکتا ہے۔ کسی جگہ آدمی گر جائے، بدن کے کسی حصے پر زخم آ جائے، آدمی بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں چاقو گھونپ دیا جائے یا دل میں گولی مار دی جائے تو پھر اس کا بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہمارے مسائل میں مذہبی نقطہ نظر سے، شرعی اعتبار سے، مسئلہ تحفظ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر حملہ کرنا یہ دل میں گولی مار دینے کے ہم معنی ہے۔ اس کی بنا پر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ پورے دین، پورے ایمان، پوری اسلامی تعلیم کو متاثر کرنے کا ایک انتہائی خطرناک قسم کا زہر ہے، جس کو پھیلانے کی کوشش اس وقت سے کی گئی جس کی تاریخ آپ حضرات نے ابھی سنی۔ یادگیر ایک ایسا مقام ہے جس نے یہاں ایک ایسا عظیم مظاہرہ آج سے 60-70 سال پہلے کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں اس جلسے کو، اس مناظرے کو یادگیر کی حیثیت سے شائع کیا گیا تھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں کی تنظیم نے تحفظ ختم نبوت کی اس کو دوبارہ شائع کیا ہے۔ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر جو مواد اس میں موجود ہے یہ حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کے مواعظ حسنہ پر مشتمل اس موضوع پر جو کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے، اگر آپ اسے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے اس کا مطالعے کا اہتمام کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس عنوان پر میرے گھر میں تقریباً روزانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ سنیں گے چلے جائیں گے، یاد بھی نہیں رہے گا کہ کس نے کیا کہا تھا۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر ایمان کی حفاظت مقصود ہو اپنی اور اپنے نسلوں کی، اگر ایمان کی حفاظت مقصود ہو اپنی اور اپنی خواتین کی، تو ایسی صورت میں اس مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسا جہاں کہیں بھی کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو رہا ہو کہ کسی نبی آخری، نبی رحمت، حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے اس دعوے کو کوئی آدمی صحیح سمجھنے کی طرف مائل ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے ایمان کو غارت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کی اور اس کی نسلوں کے تباہ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اس کی بنا پر یہ نہایت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی کوئی آپ محسوس کرے کہ کوئی غلط قسم کی عقائد و نظریات کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش میں ہم میں سے جس سے جو ہو سکتا ہے اس کام کو اسے انجام دینا چاہیے۔ تو اس لیے آج کے دور میں اس عنوان کے تحت بہت سے عناوین ہیں، بہت سے عنوانات ہیں جس پر ہماری عوام کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس موقع پر پہلا مسئلہ ہے
ایمان کی حفاظت کا، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا، ان لوگوں کی جن کی لا علمی کی وجہ سے وہ خلاف ایمان چیزوں کو قبول کرنے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یا ایسی کسی تحریک سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو بچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت کا، اور اس عنوان پر الحمدللہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ دوسرا مسئلہ، اس کے اتنا بڑا مجموعہ عام طور پر میسر نہیں آتا، وہ ہے ہم میں سے ہر شخص کو ایمانی صفات سے آراستہ ہونے کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ جو ایمانی صفات ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں، ہم ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے دین کی اشاعت کا، اس کے بارے میں بھی ہم میں سے ہر شخص کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے امت کے درمیان میں اتحاد و اتفاق کے قائم رکھنے کا، کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور پوری طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے کا، کہ یہ مسئلہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کے حل کا ذریعہ ہے۔ فتنے جب بھی اٹھے ہیں، ان تمام فتنوں کا سدباب پوری 1400 سال کی تاریخ بتلاتی ہے کہ اگر ہوا ہے تمام فتنوں کا علاج، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری وابستگی اور ان کی تعلیمات پر 100% عمل آوری کا اہتمام، اور ان کی فکر کو اپنی فکر بنانا، ان کے غم کو اپنا غم بنانا، ان کے کام کو اپنا کام بنانا، ان کی محنت کو اپنی محنت بنانا، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی سے استفادہ کرتے ہوئے ہر انسان کے حق میں ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرنا۔ تو ایمانی صفات، دین اسلام کی حفاظت، دین اسلام کی اشاعت، امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنا نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان کی حفاظت کا۔ اس واسطے کہ جیسے دل میں گولی کے لگ جانے سے آدمی کی جان جاتی ہے، عقیدے سے متعلق اگر آدمی کا عقیدہ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور بن جائے تو پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ اور ایمان اس درجے قیمتی چیز ہے کہ ہزاروں جانیں ایمان پر قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اہل اسلام کو سربلندی ہوئی، جب انہوں نے ایمان و ایمانی صفات سے، دین اسلام سے اور اس کی اشاعت سے اور اس کی حفاظت سے پوری عالم انسانیت کو باخبر کرنے کا اہتمام کیا، تو یہی ان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل بن گیا، تمام فتنوں کے علاج کا سبب بن گیا، اور ہر قسم کی گمراہی کا شکار ہونے سے امت بچ گئی، اور اللہ جل شانہ نے ان کو عزتوں سے سرفراز فرمایا۔ وہ جو راعی تھے مویشی کے، وہ دنیا کے ہوئے رہبر، کاہ سے ہوئے، مادی طاقتوں سے نہیں کہ ان کے پاس دولت بہت آ گئی تھی، ان کے محلات عالی شان تھے، ان کے کپڑے شاندار تھے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ وسیع تھیں، اس بنیاد پر نہیں ہوئی تھی۔ سربلندی نے کامیابی، سربلندی نے جو قدم چومے اہل اسلام کے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی کے نتیجے میں۔ اب یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے مسئلے پر لوگ حملے کر رہے ہیں اور مسلمان اس درجے خاموش بیٹھے ہوئے۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے، بڑے بزرگ تھے، ان کے ہاتھ پر ایک صاحب نے بیعت کی، توبہ کر لی۔ اس کے بعد بھی کہا کہ حضرت کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ کہا کہ جاؤ اپنا جس کام میں تم ہو وہ کرو،
تھوڑے دنوں کے بعد میں آیا، کہنے لگے کہ حضرت کچھ ذکر اذکار کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ فرمایا کہ جاؤ آپ اس کام میں لگے ہوئے وہی کام کرو۔ کئی مرتبہ جب ایسا ہوا تو پھر ایک مرتبہ شیخ نے اپنے مرید سے کہا کہ اب تک تم نے یہ مسئلہ مجھ سے بار بار پوچھا ہے، مگر میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ، سب سے بڑا وظیفہ تحفظ ختم نبوت کا وظیفہ ہے۔ سب سے بہترین کام میں لگنا تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے کام میں لگنا ہے۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پر ایک صاحب اس مسئلے کے سلسلے میں جا رہے تھے، اسٹیشن پہنچے تھے، ٹرین پر چڑھنے کے لیے کسی نے آ کر کہا، جب وہ پہنچ چکے تھے اسٹیشن پر، کہلیں کہ حضرت آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بہت ہی افسوسناک خبر یہ ہے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر والوں سے کہا کہ اس کے ساتھ میں جو کچھ اسلامی تعلیم کے مطابق آخری کام انجام دینا ہے اسے تم لوگ انجام دو۔ میں ایک بہت بڑے مسئلے پر چونکہ نکل چکا ہوں، تو جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہ کر لوں واپس نہیں آؤں۔ اتنی زیادہ اہمیت تھی اس مسئلے کی، لیکن آج کے دور میں ہر گھر میں، ہر علاقے میں دشمنوں کو گھسانے کا، در اندازی کا موقع مل رہا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ مختلف قسم کے غلط نظریات کے حامل لوگ جگہ جگہ پہنچ کر لوگوں کے دماغوں کو الجھن کا شکار بنا رہے ہیں، شک اور شبہ میں مبتلا کرنا۔ تاریخ اسلام بتلاتی ہے کہ جب دشمنوں نے مادی اعتبار سے شکست دینے سے عاجز آ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ان کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں ان کے مذہبی مسائل کے سلسلے میں ان کو الجھاؤ میں ڈال دیا جائے، ذہنی انتشار کا ان کو شکار بنا دیا جائے۔ اور یہی پالیسی صدیوں سے چل رہی ہے اور آج بھی جاری ہے، لیکن عام طور پر مسلمان اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہیں۔ اس لیے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی، کہ آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کے مقابلے میں اپنے دین اور ایمان کے مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اس کی حفاظت کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر کرتے ہوئے تدبیریں اختیار کریں، اور اس عظیم الشان نعمت ایمان اور نعمت دین سے اپنی نسلوں کو آراستہ کرنے کے مسئلے کو اپنی زندگی کے مسائل میں سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ کھانے سے زیادہ، کپڑے سے زیادہ، مکان سے زیادہ، ان کی ملازمتوں سے زیادہ، ان کی آمدنیوں سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر امت مسلمہ کو کرنی ہے تو وہ دین و ایمان کیسے محفوظ ہو، اور دین و ایمان کی دعوت کیسے پھیلے، اور دین اور ایمانی صفات سے امت کیسے آراستہ ہو، اور دین اسلام کا حقیقی پیغام عالم انسانی تک کیسے پہنچے، یہ فکر اور یہ تدبیر زندگی کی تدابیر میں سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہوئے ہم لوگوں کو توجہ دینی چاہیے۔ اب تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی اس حاضری کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔